محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی نیک خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، لیکن جب وہ خاتون اللہ پر ایمان لے آئیں تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ دوستو، فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رزاق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت زدہ وقت میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا کی ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق اس نہر میں چلی گئی۔ اس دوران فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نہر کے کنارے بیٹھ کر اس کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی۔ چنانچہ جب اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب وہ صندوق حضرت آسیہ نے کھولی تو اسے محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے نے گھر بنا لیا۔ فرعون کی بیوی سے کوئی لڑکا نہ تھا، وہ بے اولاد تھیں، لہٰذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہلاک ہونا تھا۔ دوستوں، جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا شادی کے بعد بھی اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض میں لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ایک شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کی آسائشات آپ کے لیے دستیاب تھیں، لیکن ان کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور اور خدائی کے داموں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کرتے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ دوستو، بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں ایمان کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے جس کی وجہ سے وہاں موجود جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ دوستو، اس دربار میں حضرت آسیہ بھی موجود تھیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی ملکہ تھی۔ آپ کے پاس بے شمار مال و دولت تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی غرور نہ کیا تھا، بلکہ آپ کا دل غریبوں کے لیے شفقت اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ فرعون کے ظلم کو جانتی تھی، اس لیے آپ نے ایمان کا اظہار نہ کیا۔
آپ چھپ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ تو مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دلا، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بہت بیزار ہوں۔ آپ ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے بی بی آسیہ کے متعلق پوچھا تو سب نے آپ کی بہت تعریف کی اور آپ کی بھلائیاں پیش کی۔ تو فرعون نے کہا کہ کیا تم سب نہیں جانتے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس جواب پر غضب ناک ہو گیا، ہر طرف یہ بات پھیل گئی۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و ستم کرنے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں اس تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران فرعون کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، مگر بی بی آسیہ پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے بی بی آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کہیں سے بڑی چٹان اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو لٹا کر اس پر چٹان گرا دو۔ لہٰذا جب وہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی تو اللہ رب العزت نے پردے ہٹا دیے۔ وہ جنت، وہ محلات جو ان کے منتظر تھے، انہوں نے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو، احادیث مبارکہ میں حضرت آسیہ کے فضائل کچھ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے علاوہ کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ دوستوں، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔